اور اگر تو اس مہینے کی 25 تاریخ کو گاؤں نہیں پہنچا تو میں نے تجھے اپنا دودھ نہیں بخشنا. میرے مرنے پہ میری میت کو کندھا دینے کی بھی لوڑ نہیں ہے تجھے. میری والدہ روتے ہوئے مجھے بلیک میل کر رہی تھی. اماں جی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یوں شادیاں نہیں ہوتی. میں ابھی نہیں آ سکتا. آپ اپنی بھانجی کی شادی گاؤں میں ہی کسی سے کر دیں. پلیز امی سمجھے نا. میں ملتجی ہوا. نہ اے تیرا آخری فیصلہ ہے؟ میری ماں نے حتمی انداز میں پوچھا. اماں جی میں بے بس ہوا تھا. دس نا. وہ کچھ بولدا کیوں نہیں؟ پھٹ منہ سے آئے گا کہ اپنی ماں کی عزت کی چادر گاؤں والوں کے سامنے رول دے گا؟ بتا مجھے. آ جاؤں گا اماں جی. میں ان کے سامنے ہار مان چکا تھا. میں CA پاس، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب پہ فائز شخص، ایک چٹی ان پڑھ گاؤں کی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ یہ تو میرے ساتھ سراسر زیادتی تھی. بے شک وہ میری خالہ زاد تھی. خالو کا انتقال تو کافی سال پہلے ہو گیا تھا. اب خالہ بھی چل بسی تھی. میں اپنی جاب کی وجہ سے گاؤں بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ماں ہمدردی کے نام پہ مجھے قربانی کا بکرا بھی بنا سکتی ہیں. کوئی بھی گاؤں کا کسان یا سادہ سا شخص اس لڑکی سے شادی کر سکتا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار لیتی. میں بھلا کیسے اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ لیکن میری ماں کی بلیک میلنگ، اف. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں گاؤں جاؤں. لیکن اگر میری ماں نے 25 تاریخ بولا تھا تو مطلب وہ میری شادی کی تاریخ طے کر چکی تھی. بیچ میں صرف 15 دن باقی تھے. میں بے حد پریشان تھا. اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا. اگلے روز جب میں آفس گیا اور اپنے باس سے کہا کہ مجھے 24 تاریخ سے چھٹیاں چاہیے، مجھے گاؤں جانا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ پہلے ادھر درخواست دو کہ کس کام کے لیے جانا ہے. مجبوراً مجھے انہیں بتانا پڑا کہ میری وہاں پہ شادی ہے. میرے باس نے میری چھٹی کی درخواست قبول کر لی. مجھے صرف 5 دن کی چھٹی ملی تھی اور میں سوچ چکا تھا کہ میں جا کے پہلے اپنی ماں کو دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. شاید انہیں سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ بھی تھا کہ اگر وہ نہ مانتی تو مجبوراً ہی صحیح میری شادی اسی لڑکی سے ہو جاتی. ویسے تو زیب النساء کو دیکھے ہوئے بھی خاصا ٹائم گزر چکا تھا. بچپن میں دیکھا تھا کیونکہ 8ویں جماعت کے بعد تو میں لاہور آ گیا تھا اور باقی 10ویں تک کی تعلیم میں نے بورڈنگ اسکول میں مکمل کی تھی. اس کے بعد میں ہاسٹل میں رہنے لگا اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر کے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب شروع کر دی. ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ میں نے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا جو کرائے کا تھا اور اماں جی کو بھی میں ایک معقول سی رقم بھیجتا تھا. گاؤں کا گھر اماں نے پکا بنوا لیا تھا. اب تو گاؤں میں بڑے ٹھاٹ سے رہتی تھی. کئی بار اماں جی سے کہا تھا کہ آپ شہر آ جائیں، میرے پاس رہا کریں، لیکن انہیں اپنے گاؤں کا ماحول اور وہاں کے لوگوں سے بڑی انسیت تھی، بڑی محبت تھی. میرے لاکھ کہنے پہ، منت سماجت کرنے پہ بھی میری ماں نے گاؤں چھوڑنے کی حامی نہیں بھری. بڑی مشکل سے انہیں لایا بھی، تب بھی وہ بس چند دن رہ کے واپس گاؤں جانے کا شور مچانا شروع کر چکی تھی. ارے چھوٹا سا گھر ہے، اتنی گھٹن ہے، کھلا صحن ہے ہی نہیں، تمہیں کیسے نیند آ جاتی ہے؟ کبھی کبھی رات کے 3 بجے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیتی. او پتر تو میری چارپائی چھت پہ بچھا دے، مجھے اس کمرے میں نیند نہیں آتی. توبہ ہے، ٹھنڈی ہوا کا کوئی رخ ہی نہیں ہے. اور میں اپنی ماں کو یہ سمجھاتا رہتا کہ اماں جی یہ گاؤں نہیں ہے، یہاں بند کمروں میں ہی سب سوتے ہیں. میں آپ کو AC چلا کے دے دیتا ہوں تو آپ بند کر دیتی ہیں کہ سردی لگ رہی ہے. آئے ہائے، خدا کے لیے یہ نگوڑا مارا AC میرے سر پہ نہ چلایا کر. انسان کے وجود کو قدرتی موسم سہنے کی عادت ہونی چاہیے. ایسا کر، لاہوری کولر لے آ، اسے چلا کے میں سکون سے چھت پہ سو جاؤں گی. بمشکل میری ماں 5 دن یہاں رہی اور میں نے اپنے کان پکڑ کے توبہ کی. انہیں واپس گاؤں چھوڑ کے آ گیا. اب میں کیسے اس لڑکی کے ساتھ گزارا کروں گا؟ جتنا میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا، میرا دل اس بات کے لیے آمادہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. مجھے اپنے 1-2 کولیگز کو بھی بتانا پڑا. جتنا میں کم گو اور نفاست پسند انسان تھا، سبھی کو لگتا تھا کہ میں ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی سے شادی کروں گا اور زیب النساء میری آئیڈیل سے یکسر مختلف قسم کی لڑکی تھی. مجھے بھی خالہ کے انتقال کا بہت دکھ تھا، افسوس ہوا تھا، لیکن جو حل میری ماں نکال رہی تھی وہ میری عقل سے بالکل بالا تر تھا.
ہم دونوں کا میچ تھا ہی نہیں، وہ زمین اور میں آسمان، اتنا فرق تھا۔ ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، سبھی کچھ تو مختلف تھا۔ 24 کی صبح صبح میں گاؤں کے لیے نکل چکا تھا اور دل ہی دل میں بڑی دعائیں مانگی کہ کاش وہ لڑکی انکار کر دے، مگر لڑکی کیوں انکار کرنے لگی؟ اس کی تو مفت میں لاٹری نکل آئی، اچھا خاصا خوش شکل پڑھا لکھا نوجوان اسے مل رہا ہے۔ خیر میں شام تک گاؤں پہنچ گیا، مگر جیسے ہی گھر کی گلی میں میرا تانگا رکا، لڑکیوں کے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چٹا ککڑ بنیرے تھے، کاسنی دوپٹے والیے منڈا صدقے تیرے تھے، ساری کھیڑ لکیراں دی، گڈی آئی ٹیشن تے اکھ پن گئی ویراں دی۔ آواز بڑی سریلی تھی، دل کو چھو جانے والی۔ گانا کوئی ایک ہی لڑکی گا رہی تھی، باقی ساری تالیوں کی آوازیں تھیں۔ میں نے تانگا گھر کے پاس رکوایا تو میرا گھر برقی کمکموں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا تھا۔ کنڈا لگ گیا تھالی نوں، ہتھاں اُتے مہندی لگ گئی اج قسمت والی نوں۔ ہیرا لکھ سوا لکھ دا ہے، تیاں والے دیاں رب عزتاں رکھدا ہے۔ میں نے تانگے سے اپنا چھوٹا سا بیگ اتارا، کرایہ دیا اور اپنے دروازے پہ دستک دی۔ تالیوں کا شور، ڈھولک، ایک دم سب کچھ رکا۔ کون ہے؟ اماں جی کی آواز گونجی۔ اماں جی میں ہوں، اون میراث۔ نام سن کے لڑکیوں کی ہنسی کی آوازیں گونجی۔ آ گیا زیبی کا دلہا، چلو چلو اندر چلو کڑیو، اماں جی کی پکار سنائی دی۔ پھر دروازہ کھلا۔ میری اماں جی نے ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، سر پہ سفید دوپٹہ، آنکھوں میں سرما، دنداسے سے دانت اتنے رگڑ رگڑ کے صاف کیے تھے کہ اس کا رنگ ہونٹوں پہ لپسٹک کی طرح لگ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کے ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ مینوں پتا سی میرا پتر ضرور آئے گا۔ میرے سینے پہ سر رکھ کے آپ دیدہ ہو گئیں وہ۔ میں نے بیگ نیچے رکھا اور اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ رونے لگی۔ اماں جی روئیں تو نہ، مگر ان کے آنسو تو شاید تھمنے والے نہ تھے۔ تیرے ابا زندہ ہوندے تو پورے گاؤں میں ڈول بجا دینے تھے کہ ان کے پتر کی شادی ہے۔ چلا اندر آ جا، تو بھی کیا کہے گا؟ ماں نے آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ بھوکا ہوگا، آج تو میں اپنے پتر کو اپنے ہاتھوں دیسی گھی کا پرونٹھا بنا کے دیتی ہوں۔ نہیں نہیں اماں جی مجھے بھوک نہیں ہے، میں راستے سے کچھ کھا کے آیا تھا۔ میں اپنی والدہ کو اپنے کمرے میں لے کے جانے لگا تو کہنے لگی، ہائے ہائے ادھر کہاں جا رہا ہے پتر؟ ادھر تو اپنی زیبی بیٹھی ہے۔ یہ سن کے میں اپنے کمرے کے دروازے سے یوں پیچھے ہوا جیسے دروازے پہ ہاتھ رکھتی مجھے 440 واٹ کا کرنٹ لگے گا۔ میں اپنی والدہ کے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے میں گاؤں کی لڑکیاں بھی بیٹھی تھیں، لڑکیوں کے ہنسنے کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنی والدہ کی چارپائی پہ بیٹھ گیا، وہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ویکھ پتر، گھر کتنا سونا لگ رہا ہے۔ کل شام 7 بجے تیرا نکاح ہے میری زیبی کے ساتھ۔ کل اپنی بہن کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ مرتے ہوئے میری بہن نے یہی تو وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ میری زیبی نو کلیا نہ چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر آپ دیدہ ہو گئیں۔ میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ سکا۔ ارے واہ زیبی، دیکھ تو تیرا شہری بابو تو بڑا سونا ہے، تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، کوجی ہے کوجی۔ کہاں وہ گورا چٹا گھبرو جوان، کہاں تو؟ برابر والے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور تھوڑی سی لڑکیاں مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ارے زیبو آ نا، دیکھ تو کیسا سجیلا نوجوان ہے۔ میں تو یوں لڑکیوں کو دیکھنے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، مگر بے اختیار ہی میری نظر کھڑکی کی جانب اٹھی۔ تبھی سیاہ سیاہ گول گول بنٹے جیسی آنکھیں مجھے نظر آئیں۔ تبھی اچانک سے دھکے سے کھڑکی کھلی۔ ایک پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس زرد رنگ کی لڑکی نمودار ہوئی، جس کے سر پہ ہی نہیں اس کے چہرے پہ بھی تیل چپڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے نظریں ہٹا لی۔ ہائے اللہ، نرگس کی بچی، ٹھہر جا، تو دھکا کیوں دیا ہے تو نے؟ کھڑکی کھڑاک سے بند ہوئی اور مجھے اپنی نظر اٹھانے پہ افسوس ہوا۔ یہ تھی زیبی۔ اف میرے خدایا، اماں یہ کیا ظلم کر دیا تم نے مجھ پہ، اپنے اکلوتے بیٹے پہ۔ میرا جی چاہا میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور اتنا دور چلا جاؤں کہ واپسی کا راستہ ہی بھول جاؤں۔ اس لڑکی کو میں 1 منٹ دیکھ کے بیزار ہو گیا تھا،
کجا زندگی گزارنا بہت دور کی بات تھی۔ اماں جی میں یہ شادی میں نے ہمت مجتمع کی، ویک پتر میری عزت دا جنازہ نکالنے کی بات نہ کرنا۔ زیبو بہت اچھی لڑکی ہے، تو جدھر لکیر کھچ دے گا اتھے چلی جائے گی۔ اس زمانے میں ایسی بھلی مانس کڑی تجھے ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی۔ اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہے گا کون، وہ بھی اس زمانے میں؟ میں یہ بات سوچ کے رہ گیا تھا، دل کڑا کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ رات بھر چین سے نیند نہیں آئی۔ اگلے روز تو جیسے وقت کو پر لگ چکے تھے۔ نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ نکاح خواہ کے سامنے ایجاب و قبول کرتے وقت میں اپنی ساری ہمت صرف کر چکا تھا۔ ابھی ایک کڑا امتحان اور تھا، اس لڑکی سے سامنا کرنا جسے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک تو گرمی، حبس کا موسم، اس پہ انچاہی بیوی۔ پہلے تو مختلف رسمیں ہوتی رہیں، پھر سارے گاؤں کے کزن مجھے گھیر کے بیٹھ گئے۔ اور سنا شہری بابو، تو گاؤں ایسا گیا واپس لوٹنے کا سوچا ہی نہیں۔ میرے گاؤں کے بچپن کے دوست مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ یوں تو مجھے ان کی باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں بحث طویل کرنا چاہتا تھا تاکہ مجھے کمرے میں نہ جانا پڑے۔ مگر یہاں گھڑی نے 9 بجائے اور میری اماں جی میرے سر پہ پہنچ گئی۔ چلو بھائی منڈیو، میرے منڈے دا گھیرا چھڈو۔ اوے پت، شہر تھے منہ دکھائی کا تحفہ تو لایا ہے نا میری زیبو کے لیے۔ اب میں سب کے بیچ میں کیا کہتا؟ جب دلہن ہی مجھے پسند نہیں تھی تو تحفہ کیوں لاتا؟ جی اماں جی، خریدا تو تھا مگر وہ جلدی میں شہر کے گھر پہ ہی رہ گیا تھا۔ اگلی بار آؤں گا تو لیتا آؤں گا، میں نے بات بنائی۔ ہائے ہائے، ایسے کیسے بھول گیا؟ چل کوئی نہ، یہ میرے سونے کے کنگن پہ نہ دینا۔ اٹھا اب، میری زیبو انتظار کر رہی ہوگی۔ میں بجھے ہوئے دل سے کھڑا ہوا، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، بے دلی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ شوخ آتشی رنگ کے لہنگے میں وہ ملبوس تھی۔ عجیب آنکھوں کو چھوتا ہوا رنگ تھا جسے دیکھ کے میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اوپر سے اتنا لمبا گھونگھٹ نکال کے وہ یوں بیٹھی تھی جیسے نہ جانے کتنی حسین ہے۔ اس کی جو ایک جھلک میں دیکھ چکا تھا، نہ تو میرا گھونگھٹ اٹھانے کا کوئی موڈ تھا اور نہ ہی اس سے یہ سب کہنے کا جو وہ شاید سننے کے لیے بےتاب تھی۔ میں بڑے غصے سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ شاید میرے قدموں کی چاپ سن کے سمٹ کے بیٹھ گئی۔ میں اس کے سامنے پلنگ پہ بیٹھا ہی نہیں۔ زیب النساء، اس سے پہلے کہ میں کوئی تلخ جملہ کہتا، کہنے لگی، جی کہیے۔ ہاتھوں پہ مہندی کے نقش و نگار تھے، گلابی رنگ کی چوڑیاں دونوں ہاتھوں میں پہن رکھی تھیں۔ میرے ہاتھ میں جو اماں کے سونے کے کنگن تھے، میں نے وہ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ یہ پہن لینا اور اٹھو جا کے کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ یہ سن کے شاید اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ذرا سا گھونگھٹ اٹھایا، شاید مجھے دیکھنا چاہتی تھی یا میرے تاثرات کو۔ میں نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی اور دوسری نظر ڈالنے کو میرا بالکل بھی دل نہیں کیا۔ وہی گنواروں والا میک اپ، دونوں رخساروں پہ گلابی رنگ کا بلش آن جو خاصا گہرا لگایا گیا تھا، آنکھوں پہ بھی گلابی آئی شیڈو تھا اور ہونٹوں پہ گلابی رنگ کی لپسٹک۔ مجھے اس رنگ سے شدید چڑ تھی، بلکہ مجھے زیادہ تیز اور آنکھوں کو چبھنے والے سارے ہی رنگ برے لگتے تھے۔ میں نے کہا، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ مجھے سونا ہے، میرے سر میں درد ہے، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، اٹھو یہاں سے۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے وہ شیروانی اتار کے ایک طرف پھینکی اور بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ کھڑی یک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، جو کچھ تم چاہتی ہو میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، لہٰذا کپڑے تبدیل کر کے تم اس کمرے میں جہاں چاہے سو سکتی ہو، سوائے اس بیڈ کے۔ اور بیڈ کے علاوہ کمرے میں صرف فرش ہی بچتا تھا۔ وہ خراما قدم اٹھا رہی تھی، کمرے میں لگی دیوار گیر الماری کے پاس گئی۔ میں نے کہا، اور ایک اور بات سن لو۔ میں نے اپنا لہجہ سخت ہی رکھا تھا۔ جی کہیے۔ صبح اماں کو اور گاؤں کی عورتوں کو کچھ بھی الٹا سیدھا بتانے کی کوشش مت کرنا۔ کوئی بھی پوچھے تو کہہ دینا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا تمہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور یہ بھی تم اچھے طریقے سے جانتی ہوگی کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، شوہر، مجازی خدا۔ میری کوئی بات ٹالو گی نا تو سیدھی جہنم میں جاؤ گی۔ اماں یا گاؤں کی کوئی بھی عورت تم سے کچھ بھی پوچھے تو کہنا سب کچھ ٹھیک ہے۔ کہنے لگی، جی اچھا۔
میں بیڈ پہ لیٹ گیا اور زبردستی میں نے آنکھیں بھی بند کر لیں کہ شاید مجھے نیند آ جائے، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ شاید کمرے میں موجود واش روم میں جا چکی تھی۔ میں نے اپنی کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں گرمی اور ہبس بہت زیادہ تھا، لیکن آج کی رات یہاں سونا میری مجبوری تھی۔ ایک تو اوپر سے مچھر تھے جنہوں نے یہ تہیا کر رکھا تھا کہ آج مجھے سونے نہیں دیں گے۔ میں سخت کوفت کا شکار ہوا تھا۔ تبھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کہیں سے آنے لگے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ہاتھ میں ہوا دینے والی پنکھی اٹھائے وہ مجھے ہوا دے رہی تھی۔ میک اپ ابھی بھی چہرے کی زینت بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ جی آپ کو مچھر تنگ کر رہے تھے نا، اس لیے۔ میں نے کہا، یہ دیکھو، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں مچھروں کی تنگی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تم مجھے تنگ نہ کرو تو بہتر ہے، جاؤ یہاں سے۔ بڑھیا ہی میرا خیال رکھنے والی جاہل عورت۔ میں زیر لب بڑبڑایا تھا، پتہ نہیں اس نے سنا کہ نہیں، لیکن وہ کمرے کے دروازے کے برابر میں بنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر سے ہی صحیح، لیکن میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، وہ شاید کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں بھی اٹھ کے بیٹھ گیا، نہا کے کپڑے تبدیل کیے۔ جب باہر آیا تو واقعی گاؤں کی عورتیں اسے گھیرے بیٹھی تھیں۔ کوئی اس کے ہاتھ میں پہنے کنگن دیکھ رہی تھی، کوئی اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے۔ ارے کیا ٹھیک ہے؟ منہ سے بھی تو کچھ بول۔ شہری بابو نے رات کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ وہ ان کے بیچ میں گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ ایک عورت نے شوخ سا جملہ اچھالا تو وہ گھبرا کے نفی میں سر ہلا گئی۔ تبھی میری ماں نے آ کے اس کی جان خلاصی کروائی۔ ارے اٹھو زنانیوں، شرم نہیں آتی ایسے الٹے سیدھے سوال کرتے ہوئے؟ چلو ناشتہ بناؤ۔ تب سے میری بچی بھوکی ہے، ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پتر چلا بیٹھ اپنی زیبو کے پاس۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ کھسک کے ذرا سا پیچھے ہٹی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں گھر سے باہر چلا گیا۔ شام کو ولیمے کی تقریب کے انتظامات بھی مجھے ہی کرنے تھے، جو میں نے شام کو ہی سب کچھ نمٹا دیا تھا۔ یہاں تک کہ 8 بجے تک سب گاؤں والے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے اور مجھ پہ تھکن سی سوار ہوئی تھی۔ میں نے اپنی چارپائی صحن میں ڈالی تو میری والدہ کہنے لگی، اوئے پتر، چارپائی یہاں کیوں ڈالی ہے؟ کمرے میں جا کے سو۔ اماں اندر بڑی گرمی ہے، یہاں تو پھر تھوڑی ٹھنڈی ہوا ہے، چل تیری مرضی۔ ولیمے کے اگلے روز ہی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، اتنی جلدی؟ رک جاتے 4 دن۔ میں نے کہا، اماں رک نہیں سکتا، نوکری کا سوال ہے۔ کہنے لگی، اچھا، میں زیبو سے کہتی ہوں اپنا ٹرنک بھی تیار کر لے۔ یہ سن کے میں جلدی سے بولا، اماں اسے یہیں رکھ لیں اپنے پاس، وہ وہاں جا کے کیا کرے گی؟ اس کا شہر میں دل نہیں لگے گا۔ میری بات سن کے میری ماں نے مجھے گھورا، تو کس لیے اس کا دل لگانے کی کوشش کرنا؟ بیوی کو اکیلے چھوڑ کے تھوڑی جاتے؟ میں نے تیری شادی اس لیے نہیں کرائی کہ میری بچی یہاں ہونکے بھرتی پھرے اور تو وہاں پہ نوکریاں کرتا پھرے۔ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا۔ اماں آپ اکیلی رہ جائیں گی، پھر آپ بھی ساتھ چلیں، ورنہ پھر اسے بھی یہیں رکھ لیں تاکہ آپ کا دل لگا رہے۔ میری والدہ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ نہ پتر، میں گاؤں نہیں چھوڑ سکتی، تو شہر نہیں چھوڑ سکتا، اور میرا دل لگ جاتا ہے۔ پورے گاؤں کی عورتیں ہیں میرا جی لگانے کے لیے کافی ہیں، کبھی کوئی آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتی ہے، دن رات گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ زیبو، نی زیبو، میری والدہ کی پکار پہ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ جامنی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، پتہ نہیں کہاں سے ایسے چبھتے چبھتے رنگ اس نے اکٹھے کر رکھے تھے۔ جا میری دھی رانی، اپنے کپڑے تیار کر لے، تجھے اون کے ساتھ شہر جانا ہے۔ جب تک میں تانگا لے کے آیا وہ اپنا اٹیچی تیار کر چکی تھی۔ لوہے کے ٹرنک کو دیکھ کے میں جی بھر کے بیزار ہوا تھا۔ اسے ٹانگے میں رکھ دیا، سیدھا بس اسٹیشن گیا، لاہور کی 2 ٹکٹیں خریدی۔ بس میں بیٹھ کے سب سے پہلے میں نے جیب میں سے ٹیشو نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے جی؟ میں نے کہا، اسے ٹیشو کہتے ہیں، یہ جو آپ نے میک اپ کر رکھا ہے نا، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے خدا را اسے صاف کر لیں۔ میری بات پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے، لیکن فوراً سے سیدھے بھی ہو گئے۔ میرے ہاتھوں سے اس نے ٹیشو پکڑا اور اپنی لپسٹک صاف کرنے لگی۔
کچھ ہی دیر میں اس کا میک اپ چہرے پہ نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ کاجل پھیل چکا تھا۔ عجیب سا چہرہ لگ رہا تھا۔ میں رخ موڑ کے بیٹھ گیا، وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ 4 گھنٹے کا تھکا دینے والا سفر تھا جو کر کے میں لاہور پہنچا۔ وہاں سے ٹیکسی کروائی اور کرائے کے گھر کے سامنے جا کے رکوائی۔ اس کا سامان اتارا، گھر کا تالا کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا لان تھا، رنگ برنگی پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، وہ اندر آئی۔ چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا، 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ گھر دیکھ کے کہنے لگی، بس جی اتنا سا ہی گھر ہے آپ کا؟ میں نے کہا ہاں جی، میرا گھر بس اتنا سا ہی ہے۔ میرا تو جی یہاں پہ دم گھٹ جائے گا۔ شاید اسے کھلے صحن کی عادت تھی جیسے میری والدہ کو تھی، اور گاؤں کا گھر کافی بڑا تھا، کمرے کشادہ بڑے بڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں یہ کمرے تو خاصے چھوٹے تھے۔ میں نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا دم گھٹ جائے، میری بھی جان بخشی ہو جائے گی۔ میری بات سن کے کہنے لگی، کیا مطبل؟ یہ سن کے مجھے جھٹکا لگا۔ مطبل؟ میں حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ شاید ڈر گئی۔ اف، یہ تو میرے دوستوں کے سامنے میری عزت افزائی کروا کے رکھ دے گی۔ او گاڈ! میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے جیسے ہی اندر گیا تو کمرے کی پھولوں کی سجاوٹ دیکھ کے میں کوفت کا شکار ہوا۔ یقیناً یہ میرے دوست شرافت نے اپنی شرافت دکھانے کی کوشش کی تھی۔ کمرے کو ویڈنگ نائٹ کی طرح سجایا گیا تھا، یہاں تک کہ بیڈ پہ گلاب کی پتیوں سے ہارٹ بنایا ہوا تھا۔ شاید میرا شاندار استقبال کرنے کے لیے میرے لیے سرپرائز رکھا گیا تھا، لیکن یہ اسے تھوڑی پتا تھا کہ میری بیوی اس قسم کی نکلے گی۔ کیسے تعارف کرواؤں گا میں اپنے دوستوں سے اس کا؟ اماں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو شرما رہی تھی۔ شرمانے سے چہرہ اور گلابی ہو گیا، اور جو اس کے مٹے مٹے میک اپ میں مزید برا لگ رہا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے سارے گلاب کے پھول اتار کے ایک طرف پھینکے، یہاں تک کہ چادر بھی جھاڑ دی۔ ساری گلاب کی پتیاں زمین پہ گر گئی۔ میں نے کہا کمرے کی صفائی کر دو۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ میں نے الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ کافی دیر شاور لیتا رہا۔ جب باہر آیا تو کمرہ صاف تھا۔ اس سے پہلے کہ میں زیب النساء سے کہتا کہ وہ نہا کے اپنا حلیہ کچھ درست کر لے کہ باہر کی ڈور بیل بجی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولنے جاتا، محترمہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے مین گیٹ پہ پہنچ چکی تھی۔ کون ہے؟ وہ آن گھر پہ ہے، ہم اس کے آفس کے کولیگز ہیں۔ اوف اللہ، یہ لوگ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ زیب النساء ان کے سامنے اس حلیے میں جاتی۔ آپ یقیناً ان کی وائف ہیں، ان کی بیوی، پلیز ذرا دروازہ کھول دیں۔ یہ شرافت کی آواز تھی۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھا، لیکن تب تک زیب النساء دروازہ کھول چکی تھی، اور اس کے حلیے کو دیکھ کے میرے تینوں آفس کے کولیگز جھٹکا کھا کے رہ گئے تھے۔ پھیلا ہوا کاجل، مٹا مٹا سا میک اپ، ہاتھ میں جھاڑو۔ ایسی امید وہ میری بیوی کے لیے تو کر نہیں سکتے تھے۔ جتنی بڑی بڑی میں باتیں کرتا تھا کہ میری بیوی کو جو دیکھے گا دیکھتا رہ جائے گا، پڑھی لکھی، تمیزدار اور پتہ نہیں کیا کیا، اور زیب النساء اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس پہ اس نے جامنی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ان تینوں کی آنکھیں پھٹی، پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور میری آنکھیں جھک گئیں۔ کیا مصیبت ہے! یہ لڑکی شاید میری زندگی میں میری قسمت پھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ اندر آؤ۔ وہ تینوں اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اندر آئے۔ میں انہیں ڈرائنگ روم میں لے کے گیا۔ کہنے لگے یہ کون تھی؟ میں نے کہا وہ اصل میں سفر سے آئی ہے نا، اس لیے سفر میں طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کی، اب وہ وومٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی تو اس لیے۔ تم لوگ بھی تو بہت جلدی آ گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا وضاحت دوں۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے پینے کے شاپر تھے، ہم تو کھانا دینے آئے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ریلیکس۔ شرافت نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبایا۔ اچھا وہ کمرہ پسند آیا تمہیں؟ میں نے کہا ہاں، بہت اچھا تھا، بہت بہت شکریہ۔ حالانکہ اول تو دل میں میرے ایسے کوئی ارمان تھے نہیں، اور جو تھوڑے بہت تھے وہ اپنی بیوی کو دیکھ کے ختم ہو چکے تھے۔
یا شاید دفن ہو چکے تھے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ جا چکے تھے۔ مجھے زیب النساء پہ بڑا غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی اسے اس حلیے میں دروازہ کھولنے کی؟ میں کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ What the hell is this؟ کس نے کہا تھا منہ اٹھا کے دروازہ کھول دو؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ میں مر گیا تھا کیا؟ میں دروازہ نہیں کھول سکتا تھا؟ حلیہ دیکھا ہے تم نے اپنا؟ شکل دیکھو جا کے اپنی آئینے میں۔ میری بیوی کم اور بل بطوری زیادہ لگ رہی ہو۔ آئندہ اگر مجھ سے پوچھے بغیر تم نے دروازہ کھولا تو یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ دفع ہو یہاں سے۔ میں غصے سے چلایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی اور میں بیڈ پہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر میں اپنے غصے کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کرتا رہا۔ باہر سے اس کی سسکیوں کی، اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک تو اس نے میری عزت 2 ٹکے کی کر کے رکھ دی، اوپر سے رو رہی تھی جیسے میں نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کون سا ظلم کر دیا ہو۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب مجھے بھوک ستائی تو میں نے باہر آ کے دیکھا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں اور ناک صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا نہا دھو کے آؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ اور کھانا کھاؤ۔ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں یہاں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا یا میں تمہارے آنسو صاف کروں گا۔ ایک تو میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی، اوپر سے رو کے کیا ثابت کر رہی ہو تم؟ میرے دوستوں کے سامنے تم نے میری بہت انسلٹ کروائی ہے۔ کیا سوچا تھا میں نے؟ اور کیا نکلی ہو تم؟ پتہ نہیں اماں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر دیا۔ کیا میں تم جیسی جاہل گنوار لڑکی کو ڈیزرو کرتا تھا؟ میرا دماغ پہلے ہی بہت آؤٹ ہے، اسے مزید خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں۔ چلو جاؤ یہاں سے، ابھی کچھ درست حلیہ میں میرے سامنے آؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کچن میں ہی کھانے کے پیکٹ کھول کے کھانا پلیٹوں میں ڈش آؤٹ کیا۔ باہر لاؤنج میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا رکھا۔ بریانی تھی، ساتھ میں چکن کڑھائی تھی، کچھ بازاری روٹیاں بھی تھیں، سیلڈ چٹنی وغیرہ بھی تھا۔ جب وہ نہا کے باہر آئی تو سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ناک بھی سرخ تھی۔ پہلی بار اس کی گندمی رنگت کچھ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ میں حسن پرست قسم کا نوجوان نہیں تھا، ہاں لیکن مجھے ڈیسنٹ قسم کی لڑکیاں پسند تھیں۔ ابھی بھی اس نے نیلے رنگ کا فینسی جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں، سونے کے ٹاپس اور وہی کنگن جو منہ دکھائی میں نے دیے تھے۔ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی، پلیٹ میں چاول ڈالے اور پھر کرسی پہ آلتی پالتی ماری۔ پلیٹ اپنے سامنے رکھی اور ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ میں جو اپنا چمچ منہ کے قریب لے جا رہا تھا میں وہیں رک گیا، اور وہ بڑے مزے سے ہاتھ سے بریانی کھانے میں مصروف تھی۔ پورے ہاتھ بریانی کے مسالے سے بھر گئے تھے اور اسی سے اس نے گلاس پکڑا اور پانی پینے لگی۔ ڈسگسٹنگ میرے منہ سے نکلا۔ میں نے کہا زیب النساء یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ رکا۔ او جی کھانا کھا رہی ہوں جی۔ میں نے کہا ایسے کھاتے ہیں؟ کیا تم نے مجھے ایسے کھاتے دیکھا ہے؟ جیسے میں بیٹھوں ویسے بیٹھو۔ 3 دن بعد میرے دوست یہاں کھانے کی دعوت پہ آئیں گے، ان کے سامنے تم یوں بیٹھو گی تو میری عزت کا بچہ کچا جنازہ بھی نکل جائے گا۔ اللہ نہ کرے جی آپ کا جنازہ نکلے، کیا منہ سے اول فول کہتے رہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ اپنے سر پہ مارا۔ کس جاہل سے میرا پالا پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا سیدھے طریقے سے بیٹھو۔ میرے سخت لہجے پہ وہ آنکھیں نیچے کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے ٹیشو باکس اس کی طرف کھسکایا۔ اپنے ہاتھ صاف کرو۔ اس نے ہاتھ صاف کیے۔ میں نے کہا چمچ پکڑو اور اس سے کھاؤ۔ اس نے چمچ پکڑ لیا، لیکن اس نے شاید کبھی چمچ سے کھایا نہیں تھا۔ اس سے چاول کھائے ہی نہیں جا رہے تھے۔ چمچ میں ڈالتی تھی، منہ تک لے کے جاتی تھی تو چاول گر جاتے تھے۔ غصہ مجھے اپنی ماں پہ بھی آ رہا تھا۔ جب اس لڑکی میں کوئی بھی ایٹیکیٹس نہیں تھے تو اسے میرے پلے سے کیوں باندھ دیا؟ گاؤں کی لڑکیوں میں بھی اگر وہ پڑھی لکھی ہوں تو تھوڑی بہت تمیز ہوتی ہے، لیکن اسے تو شاید تمیز چھو کے بھی نہیں گزری تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا، اسے چمچ ٹھیک سے پکڑایا، پھر اسے بتانے لگا کہ کھانا کیسے کھانا ہے۔ اب یہی کہنے لگا کہ جیسے میں کھا رہا ہوں مجھے دیکھو، فالو کرو مجھے۔ کہنے لگی جی کیا کہا؟ کیا کروں آپ کو؟ میں نے کہا جیسے میں کھا رہا ہوں ایسے کھانے کی کوشش کرو۔
کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ 3 دن مجھے اسے یہ سمجھانے میں لگ گئے کہ میرے دوستوں کے سامنے اس نے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کم بولنا ہے، اور وہ میرے سامنے بس سر ہلاتی رہتی تھی۔ پھر اگلے صبح سویرے اس نے مجھے جگا دیا، اور جگایا بھی بڑے انداز سے۔ الارم کلاک میرے کان میں رکھ کے اس نے بجایا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا کیونکہ وہ الگ کمرے میں سوتی تھی اور میں الگ کمرے میں۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا تو اس نے الارم کلاک بند کیا۔ اور جی آپ نے کہا تھا سویرے سویرے آپ کو جگا دوں۔ میں نے کہا سویرے سویرے نہیں ہوتا، صبح ہوتا ہے۔ کہنے لگی بات تو ایک ہی ہے نا جی۔ میں نے کہا یوں جگاتے ہیں؟ کہنے لگی تو اور کیسے جگاتی، آپ نے طریقہ نہیں بتایا تھا جی۔ میں نے کہا اینی وے کچھ پکانا آتا ہے تمہیں؟ میرے سوال پہ کہنے لگی ہاں جی اللہ کا شکر ہے جی مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے۔ میں نے کہا مثلاً کیا کیا بنانا آتا ہے؟ کہنے لگی جی بریانی بھی آتی ہے، قورمہ بھی آتا ہے، مرغی کی کڑھائی، ساگ، پالک، سبزیاں، آپ جو کہو گے جی میں پکا دوں گی۔ میں نے کہا اچھا ایسے کرو پلاؤ اور چکن کڑھائی بنا لو، اور میٹھے میں کھیر، سلاد، چٹنی وغیرہ، باقی کچھ چیزیں میں بازار سے لے آتا ہوں۔ شام سے پہلے پہلے وہ سب کچھ بنا چکی تھی۔ میں نے اسے ہلکے سے اسکائی بلو کلر کا نفیس سی کڑھائی والا سوٹ اور ہم رنگ جیولری اور ہیل والے سینڈل لا کے دیے۔ میں نے کہا یہ پہن لو، ہم نے کہیں جانا ہے۔ کہنے لگی ہم نے کہاں جانا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے دوست بیلیوں کی دعوت ہے، انہوں نے ہمارے گھر آنا ہے۔ اس کا لہجہ پنجابی سا تھا، اردو بھی بولتی تھی تو لہجہ صاف نہیں تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں نا بس وہ کیا کرو، میرے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ وہ کپڑے پہن کے باہر آئی تو قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کے گیا، قریبی پارلر میں لے جا کے بیوٹیشین سے میں نے کہا کہ اس کا میک اپ کر دے، اور میک اپ لائٹ ہونا چاہیے، اور ہیئر سٹائل بھی بنا دیجیے گا۔ گھر آ کے میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ برتن رکھے، گھر کو کچھ صاف ستھرا کرتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد جب میں اسے لینے گیا تو میں تو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اتنے حسین اور لمبے بال ہوں گے۔ ذرا سے اچھے میک اپ نے اس کو بدل کے رکھ دیا تھا، لیکن شاید ہیل والی سینڈل میں اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو گھبراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں اسے واپس لے آیا۔ میں نے کہا دیکھو میرے دوست کے ساتھ شاید کسی ایک آدھ کی بیوی بھی آ جائے، کچھ لیڈیز کولیگز بھی ہوں گی میرے آفس کی، اس لیے تم بہت کم بولو گی، بس ہاں ہوں میں جواب دینا، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بار میں نے اپنا لہجہ قدرے نرم رکھا تھا کیونکہ بات بات پہ اسے رونا آ جاتا تھا۔ کہنے لگی جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ ہر بات پہ نا جی جی مت کہا کرو، اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگی تو پھر کیا کہا کروں جی؟ میں نے کہا پھر سے جی، بس یہ جی مت لگایا کرو، باقی بات کر لیا کرو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے جی آئندہ سے نہیں کروں گی جی۔ میں نے کہا اوف۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ میرے 4 دوست تھے، ایک کی مسز بھی ساتھ تھیں جس کی شادی نئی نئی ہوئی تھی، باقی سب چھڑے چھانٹ تھے، اور 2 میری فیمیل کولیگز تھیں جن میں سے ایک نمیرہ بھی تھی جو شاید میرے لیے پسندیدگی رکھتی تھی۔ وہ ساڑی پہن کے آئی تھی، بہت الٹرا ماڈرن قسم کی لڑکی تھی، اور میں اسے چڑھایا کرتا تھا کہ جب میری بیوی کو دیکھو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ لیکن آج مجھے اپنے ہی الفاظ پہ افسوس ہو رہا تھا، دل زور زور سے تڑپ رہا تھا کہ کہیں زیب النساء میری عزت کا جنازہ نہ نکال دے۔ جیسے ہی سب لوگ ڈرائنگ روم میں گئے تو وہ وہیں کھڑی تھی سب کے استقبال کے لیے۔ نمیرہ نے اسے دیکھا تو مسکرا کے اسے ہلکا سا گلے لگایا، رخسار کے ساتھ رخسار ملایا، پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ وہ تنقیدی نظروں سے ہی زیب النساء کو دیکھے گی۔ میں نے کہا زیبی ذرا سب کے لیے کولڈ ڈرنکس لے آؤ۔ اب وہ ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی، ٹرے میں کولڈ ڈرنکس کے گلاس رکھ کے لے کے آئی، لیکن ہیل کے سینڈل میں شاید اسے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی تو بار بار اس کے ہاتھ سے گلاس سرک رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اور میرا تماشا بنتا، میں اٹھ کے اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ بھی ان دونوں خواتین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پتہ نہیں نمیرہ اس کے ساتھ کیا خسر پھسر کر رہی تھی، پھر کہا لگا کے ہنستی تھی،
پتہ نہیں اس کی باتوں پہ زیب النساء نروس کیوں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا زیبو کھانا لگا دو۔ وہ فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور باہر چلی گئی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی ہیل والے سینڈل کو کیری کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کہنے لگی بات سنیں جی، کھانا لگ گیا ہے۔ سب نے کھانا کھایا لیکن نمیرہ کی نظریں مجھی پہ تھیں۔ کہنے لگی تمہاری چوائس بڑی اعلیٰ ہے۔ تمسخرانہ مسکراہٹ تھی، بار بار چہرے پہ سجا رہی تھی جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو، اور میرے اندر جیسے آگ لگ رہی تھی۔ اپنی ماں پہ غصہ آنے لگا۔ کیا ملا انہیں اپنی گنوار بھانجی کو میرے سر پہ ڈال کے؟ سب کی نظروں میں میرا تمسخر بن گیا۔ نمیرہ کہنے لگی تم نے زیبی کو ساڑی کیوں نہیں پہنائی؟ میں نے کہا اسے پسند نہیں ہے۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کہنے لگی پسند نہیں ہے یا کیری نہیں کرنی آتی؟ خیر کیری تو اس سے یہ ہیل کے سینڈل بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ مجبوراً پہنے ہیں، وہ بھی تمہارے کہنے پہ۔ حالانکہ میں نے اسے منع کیا تھا کہ کوئی بات مت کرنا۔ بہرحال کھانے کے بعد وہ لوگ جا چکے تھے اور میں غصے میں بپھرا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا سکون ہو گیا تمہیں سب کے سامنے میری اچھی عزت افزائی کروا کے؟ کہنے لگی میں نے کیا کیا ہے جی؟ میں نے کہا او یو شٹ اپ، تم میری زندگی میں آ کے میری زندگی کو برباد کر چکی ہو۔ میں تمہارا ٹیچر بن کے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ تم میری ماں کو منع نہیں کر سکتی تھی؟ کہہ نہیں سکتی تھی کہ کسی گاؤں کے گنوار سے تمہاری شادی کر دیتی؟ کیا ملا تمہیں مجھ سے شادی کر کے زیب النساء؟ میں تمہیں ایک ایک چیز سمجھا نہیں سکتا۔ یا تو خود کو بدل لو یا پھر خدا کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اسے کہا تھا، پھر اپنے کمرے میں جا کے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے زیب النساء سے بات چیت نہ ہونے کے برابر رکھی تھی۔ زیادہ تر اپنے آپ کو آفس میں مصروف کر لیا تھا۔ آتے جاتے نمیرہ کی طنزیہ باتیں میرا خون کھولا کے رکھ دیتی تھیں۔ اب وہ زیادہ تر لائٹ کلرز ہی پہننے لگی تھی، میک اپ بھی نہیں کرتی تھی، چپ چاپ بھی رہتی تھی، زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی میں کسی نہ کسی بات پہ نقص نکالتا ہی رہتا تھا۔ ہم سب دوستوں نے مل کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کا پروگرام بنایا، تو شرافت کہنے لگا کہ تو ایسا کرنا بھابھی کو بھی لے آنا، میں بھی اپنی بیوی کو لے آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں آئے گی۔ میں گھر آیا، تیار ہوا، اور میں نے اس سے کہا کہ میرا کھانے پہ انتظار نہ کرنا، میری دوستوں کے ساتھ دعوت ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں واپس آیا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس وقت تک وہ سو چکی ہوتی تھی، لیکن آج اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اس نے شولڈر تک اپنے بال کٹوائے ہوئے تھے اور ساڑی پہننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتی بری طرح سے گھبرا گئی، اور میرا یہ حال تھا کہ اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں۔ اس کے لمبے بال ہی تو اس کی اصل خوبصورتی تھے، جنہیں وہ شولڈر تک کٹوا چکی تھی۔ میں بڑے غصے سے اس کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا پہنچا۔ وہ ساڑی کا پلو اوپر کر رہی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میک اپ بھی کیا ہوا تھا اور قدرے ہلکا کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہنے لگی آپ کو ایسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں نا، نمیرہ جیسی۔ میں ویسی لگ رہی ہوں کیا؟ ایک زوردار تھپڑ تھا جو میں نے اس کے منہ پہ مارا۔ میں نے کہا کس سے پوچھ کے تم نے بال کٹوائے ہیں؟ ایک بال تو اچھے تھے تمہارے، وہ بھی تم نے کٹوا لیے۔ تمہیں کس نے کہا تھا اپنا حلیہ اس طرح کا بنا لو؟ تم جیسی تھی اچھی تھی، بس اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹین کر لیتی۔ مجھے نہیں لگتا زیب النساء کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں۔ وہ آنسو بہا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن بنا آواز کے۔ اپنی تیاری کر لو، کل میں تمہیں گاؤں چھوڑ کے آؤں گا، اور مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں تمہیں یہاں پہ واپس لے کے آؤں گا۔ میری برداشت یہیں تک تھی۔ یہ کہہ کے میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا، غصے سے اپنا جی جلاتا رہا۔ صبح میں اٹھ کے کمرے سے باہر آیا تو وہ اپنا اٹیچی لاؤنج میں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے وہی پرانے کپڑے پہنے اور اسی حلیے میں، آنکھیں رو رو کے سجا چکی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا تھا کہ میری شادی آپ سے نہ کریں، آپ ٹھہرے شہری بابو، میں گاؤں کی ان پڑھ گنوار، آپ یہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر لیجئے گا، میں خالہ کے پاس گاؤں میں ہی رہوں گی، یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ سسکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بڑا احسان ہوگا مجھ پہ تمہارا،
کبھی واپس مت آنا۔ میں اسے بس اڈے پہ لے کے گیا، اپنے گاؤں کی ٹکٹ کروائی اور اسے بس پہ بٹھا دیا، کیونکہ وہ کہہ چکی تھی کہ اسے گاؤں کے راستے کا پتہ ہے، اور کچھ میں بھی غصے میں تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ شام کو اماں سے فون پہ بات ہوئی تو پتہ چل چکا تھا کہ وہ پہنچ چکی ہے۔ اماں مجھے ڈانٹ رہی تھیں، بچی کو اکیلے کیوں بھیج دیا، خود کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا میں مصروف ہوں، آ جاؤں گا۔ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے بھجوا دیا تھا صبح میں نے۔ اماں سے میری ہر ہفتے ہی بات ہوتی تھی، لیکن زیب النساء سے قصداً میں نے بات نہیں کی۔ لیکن اب لگنے لگا کہ گھر میں کوئی خاص چیز کی کمی ہے۔ حالانکہ کھانا بنانے کے لیے میں نے ایک ملازمہ رکھ لی تھی، گھر کی صفائی بھی وہ کر کے جاتی تھی، لیکن کھانا بالکل مزے کا نہیں ہوتا تھا۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ کھانا بہت مزے کا بناتی تھی۔ دعوت پہ بھی میرے دوست کھانے کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ 2 مہینے ہو گئے تھے۔ کئی بار میری والدہ زیب النساء کو پکارتیں، زیبو اون سے تو بات کر لو۔ نہیں خالہ جی، آپ بات کر لیں، میں پھر کبھی کر لوں گی، ابھی روٹی بنانی ہے مجھے۔ پیچھے سے اس کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بے چین ہونے لگا۔ ایک بار آفس میں باتوں باتوں میں دوست نے بات شروع کی، بھائی بھابھی کو کب واپس لے کے آؤ گے؟ ہم تو سوچ رہے تھے ایک آدھ دعوت ان کے ہاتھ کی اور کھا لیتے۔ کیا کمال ذائقہ ہے ان کے ہاتھ میں، قسم سے ابھی تک پچھلی دعوت کا کھانا نہیں بھول پایا۔ شرافت کہنے لگا، ویسے تمہاری ماں نے تمہارے لیے گوہر نایاب ڈھونڈا ہے، بڑی سلجھی ہوئی بیوی ہے تمہاری۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ کہنے لگا مذاق کیوں اڑانے لگا؟ بے وقوف، کیا کمی ہے بھابھی میں؟ آج کل کی پرکٹیوں سے تو بہت اچھی ہیں۔ اس نے نمیرہ کی طرف اشارہ کیا تھا، جو ابھی بھی اپنی مخصوص ساڑی پہنے ہوئے اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ شرافت ہنسنے لگا، کہنے لگا یار ہماری بیویوں کو دیکھ لو، گھر جاتے نہیں ہیں کہ ایک فرمائشی لسٹ ان کے پاس تیار ہوتی ہے۔ آج تک کبھی انہوں نے ہمیں جی اچھا جی کہنے کی زحمت نہیں کی۔ اور تمہاری بیوی، میں نے اتنی فرما بردار لڑکی نہیں دیکھی جو ہر بات پہ سر ہلائے اور جی اچھا جی کہے۔ توبہ ہے، یہاں تو بیویوں کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے ہم پورے ہو جاتے ہیں، اور وہ تو سادگی میں بھی بڑی پیاری لگتی ہیں، بھولی بھالی سی معصوم سی تو ہے۔ کلثوم کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے بڑے لمبے بال ہیں ان کے۔ شرافت نے اپنی بیوی کی بات بتاتے ہوئے کہا، اور میرا دل جل کے خاک ہوا تھا۔ لمبے بال تو کٹوا چکی تھی وہ۔ میں گھر واپس آیا تو شرافت اور گلفام کی باتیں سوچنے لگا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میرے دوست میری بیوی کو دیکھ کے میرا تمسخر اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کانوں میں باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو بڑی باتیں کرتا تھا کہ ایسی بیوی لاؤں گا، ویسی بیوی لاؤں گا، اور کیا گاؤں سے اٹھا کے لے کے آیا۔ لیکن میں شاید غلط تھا۔ مجھے گلفام کی بات یاد آنے لگی، ارے ہماری بیویاں پارلروں میں جا کے ہر 15 دنوں کے بعد اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کرواتی ہیں، پھر جا کے کچھ اچھی لگتی ہیں، اور تمہاری بیوی تو ہلکا سا تیار ہونے پہ اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ بڑے لکی ہو تم۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے میری خاطر خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، کرتی تھی، شوخ رنگ نہیں پہنتی تھی، وہی رنگ پہنتی تھی جو میں نے اس کے لا کے دیے تھے، دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی، اور کافی حد تک وہ اپنی اردو بھی درست کر چکی تھی، اب تو انگریزی کے بھی 2-4 لفظ بول لیتی تھی، لیکن میں بجائے اسے سراہنے کے اس کا مذاق اڑا کے ہنسنے لگتا تھا، اور وہ یوں گمسم ہو جاتی تھی جیسے اس نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ میرے کپڑے استری کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، اور میں نے اسے کیا دیا؟ میں اسے صرف تنقیدی نظروں سے دیکھتا رہا۔ شاید اسے یہ لگا کہ مجھے نمیرہ جیسی لڑکیاں پسند ہے، کیونکہ دعوت پہ نمیرہ مجھ سے بہت بے تکلف ہو رہی تھی، اور میں بھی اس کے ساتھ بے تکلفی سے ہی بات کر رہا تھا۔ شاید اس لیے اس نے مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، کہ شاید وہ میرے دل میں اس طرح سے کچھ جگہ بنا سکے۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اب اپنا گھر اپنا ہی گھر نہیں لگ رہا تھا، برا لگ رہا تھا۔ میری ماں نے واقعی میرے لیے ایک بہت اچھی لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ 2.5 مہینے بعد میں نے 2 دن کی چھٹی لی اور سیدھا گاؤں پہنچا۔ جی چاہا کہ دروازہ کھولوں تو سامنے زیب النساء نظر آئے، لیکن دروازہ میری ماں نے کھولا۔ مجھے دیکھ کے حیران ہوئی، آ گیا تو یوں اچانک سے، کوئی اطلاع ہی نہیں دی۔ میں نے کہا ہاں، وہ بس آپ کی یاد آ رہی تھی۔ میں اپنی والدہ کے گلے لگ گیا، لیکن میں پورے گھر کو دیکھ رہا تھا کہ شاید کسی کمرے سے وہ بھی باہر نکل کے آئے۔
لیکن وہ نہیں آئی۔ میری والدہ کہنے لگی چل جھوٹا، میرے لیے تھوڑی آیا، میرے لیے تو 6 مہینے نہیں آتا تھا۔ یہ کہنا کہ میری زیبی کے بغیر تیرا دل نہیں لگا۔ میں نے کہا یہی سمجھ لیں۔ کہاں ہے وہ؟ کہنے لگی وہ رقیہ کی شادی ہے نا، تو سب سہیلیاں زبردستی اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ جب سے آئی تھی چپ چپ سی تھی، شاید تجھے یاد کر رہی تھی۔ یہاں آ کے بھی اس کا دل نہیں لگا؟ تیرے لیے کئی بار اسے آنسو بہاتے دیکھا ہے میں نے تو کئی بار کہا کہ تجھے بس میں چڑھا دیتی ہوں، لاہور سے تجھے آن لے لے گا، لیکن ہر بار انکار کر دیتی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو دل لگ جائے گا، رقیہ کے گھر میں ہی ہوگی، ڈھولک بجا رہی ہوگی۔ میں نے کہا میں لینے چلا جاؤں اسے؟ میرے دل کو قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ اماں کہنے لگی ہاں جا۔ میں جیسے ہی رقیہ کے گھر گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے وہی آواز سنائی دے رہی تھی، ساری کھیڑ لکیراں دی، گڈی آئی ٹیشن تے، اکھ پن گئی ویراں دی۔ تو کیا یہ آواز زیب النساء کی تھی، جس آواز نے پہلی ہی بار میرے دل کے تار بجائے تھے؟ میں تو اس کی خوبیوں کو جان ہی نہیں پایا۔ صفا کلی نال ٹنگیا کرو، پولے او ماں پیو، تیاں سوچ کے منگیا کرو، چٹا ککڑ بنیڑے تے، چٹا ککڑ بنے رہتے۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ آنکھیں بند کیے ڈھولک بجاتے ہوئے گانے گا رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اٹھ کے کھڑی ہو گئیں۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اگلا فقرہ میں نے پورا کیا۔ کاسنی دوپٹے والیے، منڈا صدقے تیرے تے۔ میری آواز سن کے اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی، آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کے پیچھے کھڑی کھی کھی کر کے ہنسنے لگی۔ اون بھیا آ گئے، آپ کی زیبی کا تو یہاں دل ہی نہیں لگا۔ میں نے کہا میرا بھی نہیں لگا، اسی لیے تو لینے آیا ہوں۔ وہ جھینک کے کھڑی ہو گئی۔ رقیہ میں واپس جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں اسے کس بات کی جلدی تھی، بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ وہ سب ہنسنے لگی، لیکن زیب النساء باہر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے ہی آیا تو تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ جب میں گھر گیا تو کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی اسے کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، جا کے پوچھتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا پوچھ لینا، ادھر آ میرے پاس بیٹھ، بتا کیا کھائے گا تو؟ مجھے بتا کے آتا تو میں کچھ اچھا پکا لیتی۔ میں نے کہا اماں جو بھی پکائیں گی میں کھا لوں گا۔ وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ پھر میرے دوست مجھے بلانے آ گئے، مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ رات تک ان لوگوں نے میری جان چھوڑی۔ گھر آیا تو وہ اور اماں کھانا کھا رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ نے میرا انتظار نہیں کیا۔ اماں کہنے لگی مجھے پتا تھا جیدی تجھے اپنے ساتھ لے کے گیا تو کھانا کھلا کے ہی لائے گا۔ میں نے کہا اماں لیکن میں نے تو نہیں کھایا۔ اماں کہنے لگی ہاں ہے، چل بیٹھ جا کھانا کھا، میں تو ویسے بھی کھا چکی ہوں، بس زیب النساء ابھی بیٹھی تھی کھانے کے لیے، کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ میری والدہ چارپائی سے اٹھ گئیں۔ میں ان کی جگہ پہ بیٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں زیب النساء سے کوئی بات کرتا وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اپنی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں، کھانا کھاؤ۔ نہیں جی بس میں کھا چکی، کھانا مجھے اکیلے ہی کھانا پڑا، برتن وہ سمیٹ رہی تھی۔ اماں نے چارپائی بچھانے کے لیے کہا تو میں نے اماں کی چارپائی صحن میں بچھا دی اور میں کمرے میں چلا گیا۔ اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو اپنی چارپائی اماں کے پاس بچھائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے مجھے غصہ آیا، وہ میری ماں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ بس بھی کر زیبو، جا کے سو جا، آرام کر۔ نہیں خالہ، نیند نہیں آ رہی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ اماں کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی تو وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو نفی میں سر ہلا گئی۔ میرے ہاتھ سے کلائی چھڑوا کے دوبارہ سے میری ماں کے پاؤں دبانے لگی۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا تو اپنا رخ بدل گئی۔ زمین پہ رکھا اس کا پاؤں میں نے اپنے پاؤں سے ذرا سا دبایا تو اپنا پاؤں پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اس کے کان کے قریب ہوا، شرافت سے کمرے میں آؤ زیب النساء، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ماتھے پہ بل ڈالے اپنا رخ بدلے میری ماں کے پاؤں دباتی رہی۔ آ رہی ہو یا پھر میں، لیکن اس نے رخ ہی نہیں میری طرف کیا، منہ پھیر کے بیٹھی رہی۔ میں کمرے میں چلا آیا، آدھے گھنٹے اس کا اور انتظار کیا، پھر جا کے دیکھا تو میری ماں کے برابر والی چارپائی پہ آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ صحن میں اندھیرا تھا۔ میں اس کی چارپائی کے پاس آیا، مجھے دیکھتے ہی اپنے آنسو صاف کیے اور منہ تک لحاف اوڑھ لیا۔ میں نے لحاف اتار کے ایک طرف پھینکا، اس کی کلائی پکڑی اور اسے اٹھا کے بٹھا دیا۔ دوسرا ہاتھ میں نے اس کے منہ پہ رکھا
اور اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے کے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے کنڈی لگائی۔ بہت نخرے دکھانے آ گئے تمہیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کب سے تمہیں کمرے میں بلا رہا ہوں۔ مجھے نہیں آنا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آنا تھا؟ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ جائیں شہر کی لڑکیوں کے ساتھ دل لگائیں۔ میں نے کہا دل تم نے سینے میں چھوڑا ہوگا تو کہیں جا کے لگاؤں گا نا۔ میری بات سن کے کہنے لگی آپ کو تو میں ویسے بھی بری لگتی ہوں، کچھ بھی کر لوں آپ کو اچھی نہیں لگ سکتی۔ میں نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے جو کرنا تھا تم کر چکی، اب کرنے کی باری میری ہے۔ اگلے ہی لمحے میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ لگایا۔ چھوڑیں جی مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، یہ کہتے ہوئے سسکیوں سے رونے لگی۔ لیکن مجھے تو رہنا ہے، یہ کہتے ہوئے میں اس کا دوپٹہ اتار چکا تھا، اس کے پیچھے ہٹنے کی ساری کوششیں ناکام کر چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی، باہر سے اماں کے ڈانٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارے کس کلموہی نے تجھے کہا کہ اپنے حسین بالوں کو کاٹ لے؟ چل ادھر آ، تیرے سر پہ تیل لگاؤں، لمبے بال عورت کی خوبصورتی ہوتے ہیں۔ میں کمرے سے باہر آیا تو اماں اسے تیل لگا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں 2-4 باتیں اور سنائیں اسے، بڑا ظلم کیا آپ کی بہو نے اپنے بال کٹوا کے۔ میری ماں میری بات پہ مسکرانے لگی۔ ارے یہ تو گھر کی کھیتی ہے، پھر بڑھ جائیں گے، اور تو نے روکا نہیں اسے، شہر جا کے اسے بھی وہاں کی ہوا لگوا دی۔ میں نے کہا مجھ سے اجازت ہی کہاں لی اس نے، میرے ساتھ تو سیدھی سیدھی غنڈہ گردی کرتی ہے آپ کی بہو۔ وہ کچھ نہیں بولی، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ میں نے کہا زیب النساء تیار ہو جانا، ہمیں آج ہی نکلنا ہے۔ اس بار بس میں بیٹھتے ہوئے اس کا سر میں نے اپنے کندھے پہ رکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں۔ جو خوبی تم میں ہے نا زیب النساء، وہ کسی میں نہیں ہے۔ کسی کی خاطر خود کو بدلنے کی کوشش مت کرنا، مجھے تم ایسے ہی اچھی لگتی ہو جیسے تم ہو۔ میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ کی قسم۔ اور آج مجھے اپنی ماں کی پسند پہ فخر ہوتا ہے، کیونکہ جتنی وہ میری فرما بردار ہے، مجھے نہیں لگتا کہ شہر کی کوئی لڑکی اتنی اچھی ہو سکتی تھی۔